ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. ہم مقالات مکیہ کے 16ویں مقالہ میں ہیں، جس میں ہم اس امر کو واضح کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین فرمایا ہے، تو اس میں لفظ خاتم کا معنی آخری نبی ہے، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو خاتم النبیین کا یہ معنی کہ جن کے بعد نبی نہ ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ آخری کے معنی ہی میں ہو. مگر قادیانیت نے خاتم النبیین جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے لوگوں کے کلام پر قیاس کرنے کی جسارت کی اور کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ کسی کو خاتم المحدثین، خاتم الخطباء، خاتم المفسرین کہہ دے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آخری محدث، آخری خطیب اور آخری مفسر ہے اور اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کلام میں تو کسی کو علم نہیں ہوتا کہ اس فن میں آخری کون ہے، تو وہ کسی کو خاتم المحدثین کہہ کر بطور مبالغہ اس فن میں اس کی افضلیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے اس طریقہ واردات پہ جو قادیانیت نے کیا کہ اللہ کے کلام کو مخلوق کے کلام پہ قیاس کیا، تو اس طریقہ واردات پر ہمارے چند سوالات ہیں. پہلی بات یہ کہ جنہوں نے باری تعالیٰ کے کلام میں وارد لفظ خاتم کو مخلوق کے کلام میں وارد لفظ خاتم پہ قیاس کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے کلام میں وارد لفظ خاتم کو اپنے حقیقی معنی جو کہ آخری ہے اسے ترک کر کے اسے مجازی استعمال جو کہ افضل ہے، کس قرینے سے انہوں نے اسے اصل سے مجاز کی طرف پھیرا ہے؟ کیا قادیانیت کا یہ ظلم ہے کہ قرآن کریم میں خاتم النبیین کا قائل بھی ایسا ہی تھا جیسے کہ لوگ کسی کو خاتم المفسرین کہہ دیں؟ لوگ تو علام الغیوب نہیں. کیا العیاذ باللہ خاتم النبیین کا قائل وہ بھی علام الغیوب نہیں تھا یا نہیں ہے؟ کہ اسے نبوت کے بارے میں خبر نہ ہو کہ آخری کون ہے، اس نے یہ فیصلہ نہ کیا ہو کہ آخری کون ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضور کے خاتم النبیین ہونے کا فیصلہ
اس وقت فرما دیا تھا جب کہ حضرت آدم ابھی گارے اور مٹی میں تھے۔ پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جناب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین کہہ کر ان کی افضلیت بتانی تھی تو یہ تو مبالغہ کے طور پر مجازی افضلیت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی اور تمام رسولوں کے سردار اور افضل ہیں۔ اور قرآن حکیم نے بتایا کہ خود باری تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس بات پر پختہ عہد لیا، اس بات پر کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ سب کے بعد ایک ایسے رسول آئیں گے جو تمہاری سب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تمہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پہ ضرور بضرور ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ عہد اللہ نے لیا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو حق، سچ اور حقیقت ہے، اسے کیوں مبالغے پر حمل کیا جائے اور پھر کہا جائے یہ مجاز ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حقیقی طور پر افضل نہیں کہ ان کی افضلیت کو مجازی طور پہ ثابت کیا جائے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً افضل الرسل ہیں، ان کی افضلیت کو نسبی طور پہ کیوں ثابت کیا جائے؟ تو دراصل قادیانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخریت کی منکر ہے، وہ انہیں آخری نبی نہیں ماننا چاہتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل الرسل تو آخر الرسل ہی کو قرار دیا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سب کی تصدیق کرنے والا تو آخری ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے آخری نبی ہونے کا منکر ہے تو ہرگز ہرگز وہ آپ کو افضل نہیں مانتا۔ اب حق اور حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ نبوت و رسالت میں اول و اخیر کو خوب جانتا ہے۔ اس نے تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں ان کا نام نامی صراحت سے ذکر کر کے یہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ کا یہ کلام حقیقت پر مبنی ہے، اپنے ظاہر پر رہے گا۔ پھر جملہ مسلم مفسرین نے اس جگہ پر وارد لفظ خاتم کو جو آیت خاتم النبیین میں ہے اپنے حقیقی معنی آخر پر ہی حمل کیا ہے۔ یہی امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اور یہی محبت قرآن نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لہذا قادیانیت کا لفظ خاتم کو اول پر افضل پر حمل کرنا کھلی تحریف ہے اور الحاد فی آیات اللہ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمنی کا بھی انکار ہے اور آپ کی خاتمیت رتبی کا بھی انکار ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت حقیقی عطا فرمائی، افضلیت مطلقہ عطا فرمائی، افضلیت رتبی عطا فرمائی، اور پھر خاتمیت زمنی بھی عطا فرمائی۔
یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص ہیں، افضل الرسل ہونا اور آخری نبی ہونا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں جمع فرمایا ہے۔ ان دونوں میں فصل کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ماننے والا نہیں ہے، بلکہ ایسا قول تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا انکار ہے، چونکہ اللہ نے افضلیت آخری کو قرار دیا۔ لہذا آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم کو افضل پر حمل کرنا کئی وجوہ سے باطل ہے، اور یہ عظیم شرعی منکرات میں سے ہے۔ دراصل یہ قادیانیت کی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت کو جاری رکھنے کی ایک سازش ہے، اور لوگوں کے کلام پہ اسے قیاس کرنا یہ لغت اور شریعت کی کھلا مخالفت ہے، اور ایسا کرنا ان شرعی اور لغوی مفاسد کی وجہ سے باطل ہے۔ اولاً یہ کہ لفظ خاتم یہ آخری اور افضل میں مشترک نہیں، جیسے کہ قادیانیت کہتی ہے، کیونکہ افضل یا مفضول یہ خاتم کا حقیقی معنی نہیں، کہیں افضل اور کہیں مفضول یہ خاتم کے مجازی استعمالات ہیں، اور کوئی بھی لفظ اپنے حقیقی معنی اور مجازی استعمال میں مشترک نہیں ہوتا، کیونکہ مشترک کے تمام معنی حقیقی اور وضعی ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت ہے یہ قادیانیت کی اور دھوکہ دہی ہے۔ ثانیاً آیت قرآنی میں وارد لفظ خاتم اسے بجائے اس کے حقیقی معنی یعنی آخری کے لوگوں کے کلام پر قیاس کرتے ہوئے اس کے مجازی استعمال افضل پر حمل کرنا تاکہ جناب محمد رسول اللہ کی خاتمیت نبوت کا انکار کیا جائے، یہ دراصل افضلیت اور خاتمیت اس میں فصل کرنا ہے۔ یہ نہ اہل لغت کا عمل ہے، نہ امت مسلمہ کا اسلوب ہے، یہ قادیانیت کی تلبیس ضرور ہے۔ ثالثاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت حقیقی افضلیت ہے، اس کا ثبوت بھی اسلوب حقیقت سے ہی ہونا چاہیے، مجاز سے نہیں۔ آپ کی افضلیت قطعی نصوص سے ثابت ہے، اس کے لیے لفظ خاتم کو افضل پر حمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ کے آخری نبی ہونے آخریت اور آپ کی ختم نبوت کی قطعیت قرآن کریم کی آیت خاتم النبیین سے ثابت ہے۔ اب اسی آیت کے اندر وارد لفظ خاتم کو افضل پر حمل کرنا یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل میں تعویل کرنے کی مضمون سعی ہے اور ایک عظیم شرعی منکر ہے۔ رابعاً نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت مطلق طور پر ثابت ہے، وہ کسی کی نسبت سے مقید نہیں۔ اب لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں خاتم المفسرین ہے، فلاں خاتم المحدثین ہے، تو وہ نسبی طور پہ اس شخص کو بہتر محدث کہتے ہیں، بہتر مفسر کہتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت مطلق اور غیر مقید طور پر ثابت ہے۔
کسی مخصوص نبوت کی نسبت سے یا کسی مخصوص زمانہ کی نسبت سے افضلیت نہیں کہ لفظ خاتم کو لوگوں کے کلام پر قیاس کر کے اسے ثابت کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضلیت مطلقہ کے حامل ہیں، لہذا آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم کو لوگوں کے کلام پر قیاس کر کے افضل پر حمل کرنا اور پھر اس سے آپ کی مجازی افضلیت کو ثابت کرنا ہرگز درست نہیں، یہ لغت اور شرعی نقل متواتر کے خلاف امر ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، آپ کی عظمت، آپ کی خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس طرح حیلوں اور بہانوں سے ثابت نہ کیا جائے کہ آپ کو افضل کہہ کے پھر آپ کے آخری نبی ہونے کا انکار ہو۔ یقیناً یہ قادیانیت کا عمل اور کارروائی ہر اعتبار سے مرفوع اور مردود ہے۔ خامساً، کسی لفظ کو حقیقی معنی پر جب اس پہ عمل ممکن ہو اسے مجازی معنی پر حمل کرنا درست نہیں ہوتا۔ تو جب لفظ خاتم کا حقیقی معنی آخری ہے اور وہ اس آیت میں ثابت بھی ہو رہا ہے تو پھر اس کو مجازی معنی کی طرف کیوں کھینچا جائے، کیوں افضل پر اس کا عمل کیا جائے؟ کسی لفظ کو حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی کی طرف لے جانا جبکہ حقیقی معنی درست ہو، جملہ اہل علم کے ہاں بالاتفاق اور بالاجماع باطل طریقہ کار ہے، یہ باطل کاروائی ہے۔ جب حقیقی معنی ایک لفظ کا درست ہو رہا ہے تو پھر اسے کیوں مجازی کی طرف لیا جائے؟ سادساً، قادیانیت کا لفظ خاتم کو افضل پر حمل کرنا یہ عام مسلمانوں کے لیے خاتم کے مفہوم کو خلط کرنے اور ان کے عقیدہ ثابتہ متواترہ اجماعی اس میں تشکیک پیدا کرنے کا ایک قادیانی اسلوب ہے۔ یہی اس اسلامی عقیدہ کے خلاف ایک گہری سازش ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی وہ تو افضل ہی تو کہہ رہے ہیں نا، حالانکہ یہاں پہ افضل کہہ کر جب آپ کے آخری ہونے کا انکار ہوگا تو پھر کیسے بات بنے گی؟ اللہ نے تو افضل انہیں ہی قرار دیا جو آخری ہے۔ سابعاً، قادیانیت کا آیت خاتم النبیین میں وارد لفظ خاتم کو افضل پر حمل کرنا یہ لغت کے اور جو ضوابط بیان ہے اور جو شریعت کے اصول ہیں ان کے کھلم کھلا خلاف امر ہے، بلکہ ایک قطعی مفہوم جو قطعی نص سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم کی آیت وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ یہ قطعی الثبوت ہے، پھر اس کا مفہوم کہ یہ آخری نبی ہیں یہ بھی قطعی الثبوت ہے۔ تو ایک نص قطعی کو اور ایک ایسے مفہوم کو جو قطعی طور پر امت میں ثابت ہے اسے ظنی بنانے کی ایک ناکام سازش ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک عظیم غلوطہ ہے، یہ عظیم مغالطہ ہے جو کئی مغالطوں کا مجموعہ ہے، تو قرآن حکیم کے
خاتم النبیین، اس مرکب عبارت میں لفظ خاتم جو وارد ہوا اسے لوگوں کے کلام خاتم المحدثین، خاتم المفسرین، خاتم الخطباء، یہ انسانوں کا جو کلام ہوتا ہے مبالغہ کے طور پہ، اس پہ قیاس کرتے ہوئے قرآنی خاتم کو جو آخری کے معنی میں ہے افضل پر حمل کر کے قادیانیت نے بہت سے اغالیط کا، بہت سے مغالطوں کا اور مرکب خلط کا ارتکاب کیا ہے۔ اولا اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو سراسر حقیقت اور حق ہے، یہاں مجاز ہے ہی نہیں، اسے لوگوں کے مجازی کلام پہ قیاس کرنا۔ ثانیاً مشترک، یہ ایک اصطلاحی امر ہے کہ جو لفظ کئی معنوں پہ دلالت کرتا ہو اور اس کے جملہ معانی حقیقی ہوں۔ اب قادیانیت نے خاتم کا آخری معنی اور مفہوم، یہ جو حقیقی ہے، اس کو افضل جو اس کا مجازی استعمال ہے، دونوں کو خلط کر کے مشترک کے مفہوم میں خلط پیدا کر دیا۔ ثالثاً خاتم کے لفظ کو اس کے وضعی معانی میں سے ایک لیا اور دوسرا اس کا مجازی استعمال لیا، پھر اس کے وضعی معنی کے علاوہ دیگر ایک اور لفظ کے ساتھ اس کو مشترک بنا دیا، یعنی خاتم کے لفظ کو اس کے وضعی معانی کے علاوہ کے ساتھ مشترک بنا دیا۔ حالانکہ لفظ مشترک جو ہوتا ہے وہ اپنے حقیقی معانی میں مشترک ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ لفظ خاتم انگوٹھی، گدی کا گڑا، پاؤں کی سفیدی، آخری، ان معانی میں وہ مشترک ہے۔ پھر مہر کا نقش، اب افضل تو ان معانی میں ہے ہی نہیں، تو ایک لفظ پکڑا اس کے حقیقی معنی میں سے اور دوسرا لفظ پکڑا اس کے مجازی استعمال میں سے۔ تو یہ دراصل جو شرعی مفاہیم ہے یا جو لغوی اصطلاحات ہیں جو اہل علم کے ہاں مشہور ہیں، ان میں خلط کرنے کی ایک ناپاک جسارت ہے۔ رابعاً اب حقیقت و مجاز اور مشترک میں بھی خلط پیدا کر دیا۔ دیکھیں کہاں کہاں یہ قادیانی مغالطہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ خامساً افضل جو خاتم کے معنی میں سے ہے ہی نہیں، اسے اس کے معنی کے ساتھ خلط کر دیا، کیونکہ آخری اس کے معنی میں سے ہے۔ سادساً آیت خاتم النبیین، یہ قرآن آیت ہے، قطعی الثبوت ہے، پھر یہ قطعی الدلالت بھی ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ فرمائی، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس کے اس مفہوم کو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے، اس کو ظنی بنانے کی سعی ہے۔ لہذا کسی بھی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، بلاغی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آیت خاتم النبیین میں وارد لفظ خاتم کو افضل پر حمل کرنا درست نہیں۔ یہاں تک ہم نے قادیانیت کے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف طریقہ واردات کا ذکر کیا کہ کیسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور پھر لفظ خاتم کو اس کے اصل لغوی معنی اور اس کے شرعی مفہوم اور اس کے اجماعی مدلول سے پھیر کر اصل کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان سے اس کی غرض و غایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار ہے۔ اب اس عمل سے کتنے شرعی اور لغوی مفاسد واقع ہو گئے، ہم نے ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔
اب ہم قند مقرر کے طور پر امت مسلمہ کے اس عقیدہ کے دلائل کو ترتیب دیتے ہیں کہ آخر امت مسلمہ کیوں ختم نبوت کے اس عقیدے کو اسلام کا بنیادی عقیدہ قرار دیتی ہے، اور امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت مرتبی یعنی نبوت اور رسالت کے اعلیٰ ترین مقام پہ آپ فائز ہیں، اور خاتمیت زمنی کہ آپ نبوت اور رسالت کے سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ کیوں امت مسلمہ اس امر پہ زور دیتی ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں امروں کو قرآن و سنت نے بار بار مکرر طور پر علی وجہ تاکید بیان فرمایا ہے۔ امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ کو جو خاتم النبیین مانتی ہے تو وہ اس معنی میں مانتی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں جن کے بعد نبوت ربانی کا سلسلہ ختم ہو گیا، انقطعت النبوت والرسالہ، منقطع ہو گیا۔ اب قادیانیت جب یہ کہتی ہے خاتم النبیین تو ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ افضل الرسل ہیں اور رسولوں کا سلسلہ جاری ہے، نبی آتے رہیں گے۔ مگر جب مسلم امت یہ کہتی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس امر کو بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف ان کے الفاظ کو سن کے کہ سید الرسل، سید المرسلین، خاتم النبیین، تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی لوگ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، مگر لفظ خاتم النبیین کو اللہ اور اس کے رسول کی مراد پر نہیں مانتے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی بات کو اللہ کی مراد پر مانا جائے، رسول اللہ کی بات کو رسول اللہ کی مراد پر مانا جائے۔ اگر لفظ اللہ رسول کا ہو اور معنی کوئی اپنا ڈال لے تو یہ اللہ اور رسول کی بات کا انکار ہے۔ اب مسلمان امت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتی ہے تو اس کے ہاں آپ آخری نبی ہیں جن کے بعد نبوت ربانی کسی کو عطا نہ ہوگی، اور مسلم امت کے اس عقیدہ کی اولین محکم اور قطعی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین قرار دیا، اور جناب محمد رسول اللہ نے اس کی یہ تفسیر کی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب اس آیت میں وارد خاتم کو افضل پر حمل کرنے کی قادیانی سازش کو سمجھنا اور اسے بے نقاب کرنا ہر اس شخص کا فرض ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وارد خاتم النبیین کو اللہ کی مراد پر اور جناب محمد رسول اللہ کی تفسیر پر مانتا ہے، کیونکہ خاتم کو جو خاتم النبیین میں وارد ہے اسے افضل پر حمل کرنا یہ لغت کے، نقل کے، شریعت کے اور امت مسلمہ کے اجماع سبھی کے خلاف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، یہ قطعی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے، یعنی اس کا مفہوم بھی متعین ہے جسے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ لہذا مسلم امت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی یعنی آپ کے آخری نبی ہونے پر یہی آیت
اولین قطعی اور محکم دلیل ہے۔ پھر اس آیت کے اندر جو وارد مختلف قرأتیں ہیں ان میں بھی آپ لفظ خاتم کی تفسیر امت مسلمہ کے علماء کرام کی زبانی سنیں۔ آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم میں دو قرأتیں ہیں۔ ایک قرأت تو خاتم تا کے فتحہ کے ساتھ ہے، تا پہ زبر ہے، یہی مشہور قرأت ہے اور اس کے معنی ہے آخری۔ اور دوسری اس کی قرأت ہے خاتم تا کی کسرہ کے ساتھ، اس کا معنی ہے ختم کرنے والے۔ اگر ان دونوں قرأتوں کو جمع کر لیا جائے، دیکھا جائے، دونوں میں تعامل کیا جائے تو خاتم ہو یا خاتم، یہ دونوں آپ کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ آخری ہونا اور ختم کرنے والا ہونا مآل دونوں کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت و رسالت ربانی کا سلسلہ بند ہے۔ اب خاتم تا کا فتحہ زبر یعنی آپ آخری نبی ہیں، خاتم یعنی تا پہ کسرہ ہو کہ آپ نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک تیسری قرأت بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور وہ یہ ہے وَلَٰكِن نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ تو اس قرأت نے تو لفظ خاتم میں قادیانیت کی تحریف کو جڑ سے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، بلکہ آپ پر نبوت کے ختم ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نبوت دیگر کے لیے خاتمہ ہے اور آپ کی نبوت کا سکہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ یہ بھی آپ کے افضل الرسل ہونے کی دلیل ہے کہ جس نبی کا سلسلہ تا قیامت باقی رہے تو آپ کی خاتمیت زمنی اور خاتمیت رتبی، یہ دونوں میں فصل کرنا یہی ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہ دونوں اکٹھے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اب افضلیت اور آخریت دونوں اس کے دلائل سنی کہ آیت میثاق جو ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس میں انبیاء سے عہد لیا گیا، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ تمہارے سب کے بعد وہ آئیں گے اور سب کی تصدیق کریں گے اور تم سبھی کو ان پہ ایمان لانا ہوگا اور ان کی نصرت کرنا ہوگی۔ اب اس کے اندر آپ کی افضلیت کا بھی بیان ہے اور آخریت کا اکٹھے بیان ہے۔ پھر وہ آیات جن میں آپ کی رسالت عمومی کا ذکر ہے، کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی ہوں۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کی عمومی بشارت، عمومی نذارت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا۔ تو یہ جتنی آیات ہیں یہ ہر دو خاتمیتوں کو بیان کر رہی ہیں، یعنی خاتمیت رتبی آپ کا افضل الرسل ہونا اور خاتمیت زمانی آپ کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونا۔ یہ تمام آیات دونوں چیزوں کو اکٹھے بیان کر رہی ہیں۔ آپ غور کر لیں کہ
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میثاق کو بیان فرمایا تو اس کے اندر کس قدر اسلوب حق تعالی شانہ کا سلیقہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ ہم نے تمہیں کتاب و حکمت اور دانائی سے نوازا ہے، پھر ایک رسول تمہارے پاس انہی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا آئے گا، اس پر ضرور بضرور ایمان لانا ہوگا، اس کی ضرور بضرور مدد کرنی ہوگی. اللہ نے ان سب سے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اور جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. لیکن کس قدر اس آیت کریمہ نے واضح طور پہ یہ خبر دی کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے حضرت خاتم النبیین کی افضلیت و آخریت کا اقرار کیا، اور اللہ نے ان کے سامنے اس امر کو کھل کر بیان کیا. اب جس نبی پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کا تمام انبیاء سے پختہ عہد و پیمان لیا جائے، وہ سب کے بعد آنے والے اور سب کی تصدیق کرنے والے ہیں. اب دیکھیں یہی آپ کی رسالت میں افضلیت اور نبوت میں آخریت ہے، یہی خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمانی کی قطعی دلیل ہے، جس پر تمام انبیاء علیہم السلام اور خود حق تعالی شانہ کی ذات مقدسہ عالیہ گواہ ہیں. اب قادیانیت ہو یا کوئی دیگر، اسے ان دونوں مرتبوں میں فصل کرنے کا کوئی حق نہیں. یہ قرآن حکیم کی محکم آیت ہے، اس کے مضمون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ افضل الرسل ہیں. لہذا دونوں خاتمیتیں، یعنی خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمانی، معاً آپ کی صفت ہیں، اور اس پہ انبیاء بھی گواہ ہیں اور خود باری تعالی شانہ بھی گواہ ہیں. اور یہ قرآن حکیم کی اس محکم آیت کا بیان ہے. تمام انبیاء علیہم السلام نے جس پر ایمان لانے کا پختہ عہد کیا ہو، جس کی نصرت کا وعدہ کیا ہو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کا مصدق نبی اور رسول ہے، تصدیق کرنے والا ہے. تو وہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب سب سے آخر میں آئے. لہذا افضلیت کا حقدار آخری نبی ہی ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت اس باب میں نص قطعی ہے کہ افضل الرسل وہی ہے جو آخر النبیین ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ آخر الانبیاء ہیں، سب سے بعد میں آنے والے ہیں، جن کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، منقطع ہے، جو سب کی تصدیق کرنے والے ہیں. لہذا جو شخص آپ کو آخری نبی مانے مگر آپ کی افضلیت کا انکار کرے تو وہ اس آیت میثاق کا منکر ہے. بعین ہی اسی طرح
جو آپ کو افضل مانے اور آپ کے آخری ہونے کا منکر ہے، وہ بھی اس آیت میثاق کا منکر ہے، جیسا کہ قادیانیت یہ کر رہی ہے کہ وہ آخریت کے انکار کی وجہ سے لفظ خاتم کو افضل پر عمل کرتی ہے۔ پھر جب آخری ہونے کا منکر ہوا تو وہ آیت خاتم النبیین کا بھی منکر ہوا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخریت کو بتایا ہے۔ تو آیت میثاق النبیین اور آیت خاتم النبیین دونوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ مفہوم ہر عامی پر ظاہر ہو سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضلیت اور آخریت، یعنی نبوت کے باب میں آپ کا افضل ہونا اور آخری ہونا، یہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اور آپ کی ان دونوں خصوصیات میں سے کسی کا انکار ان آیات قرآنیہ کا انکار ہے جن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ آیت میثاق النبیین اس بات پر نص قطعی ہے کہ افضلیت اسی نبی کے لیے ہے جو آخری ہے، اور آیت خاتم النبیین نام لے کے بتا رہی ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ ہی ہیں۔ تو دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو آپ کے لیے خاتمیت زمانی اور خاتمیت رتبی ہر دو قطعی طور پر ثابت ہیں۔ اب جب یہ چیز قرآن حکیم سے صاف طور پہ عیاں ہو گئی کہ افضلیت اور آخریت یہ جدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں کوئی فصل نہیں، اور آیت خاتم النبیین نص قطعی ہے آپ کے آخری ہونے میں، اور آیت میثاق نص قطعی ہے آپ کے افضل اور آخری ہونے میں، تو عام انسان کو پھر یہ حق بنتا ہے کہ وہ قادیانیت سے یہ استفسار کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت میں افضلیت اور آخریت دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص فرما دیں، تو کس دلیل سے تم ان میں فصل کر رہے ہو؟ کیا معاذ اللہ حق تعالی شانہ نے آپ سے آخریت کا وصف چھین لیا عیاذا باللہ، اور صرف آپ کی افضلیت کو رہنے دیا؟ جبکہ ایسا ہرگز ہرگز قطعاً نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیت خاتم النبیین نص قطعی ہے۔ پھر آیت میثاق محکم آیت ہے جو اپنے ثبوت میں قطعی اور مفہوم میں بھی قطعی دلالہ ہے، تو پھر کون ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں عظیم رتبوں میں فرق کرے، فصل کرے، اور لفظ خاتم کو افضل پر حمل کر کے آپ کی آخریت رسالت و نبوت کا انکار کرے اور صرف خاتمیت رتبی پر اکتفا کرے؟ دوسری بات یہ کہ قادیانیت کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو اللہ کے اس محکم فیصلے کو بدلنے پر دلالت کرے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے لیے افضل ہونے کے تو رہنے دیا گیا، مگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آخری ہونے کو سلب کر لیا گیا۔ یعنی یہ بات حسابی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عام قادیانی حضرات کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ہماری اس گفتگو کو جو محض
الدین النصیحہ خیر خواہی کے تحت ہی ہم ان سے کر رہے ہیں، جس پہ تأمل کیا جائے، اس پہ غور کیا جائے آخر کس حجت اور دلیل سے قرآن حکیم کی ان نصوص قطعیہ کے مضامین میں تبدیلی کی گئی۔ جب آیات قرآنیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاف طور پر صریح نصوص سے افضلیت و اقلیت کو خاص کر رہی ہیں، تو آخر کس نے انہیں مجبور کیا سوائے اس کے کہ ان کا یہ باطل نظریہ کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اس کے سوا اور کیا ہے ان کے پاس؟ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ حق بات کو مان لیا جائے اور اپنے آپ کو قرآنی بیان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ حق تو صرف یہی ہے، اور حق بات جاننے کے پھر میں کہتا ہوں لہذا ہماری قادیانی سے ناصحانہ گزارش ہے کہ حق بات کو سمجھ لو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اور حق صرف یہی ہے جسے حق تعالی شانہ نے اس دن ہی بیان فرما دیا جب ابھی اس نے آدمیت کو پیدا نہیں کیا، ان کی زبانوں کو نہیں بنایا، ان کے محاورات کو بھی پیدا نہیں کیا، ان کے گفتگو کے اسالیب کو نہیں پیدا کیا، مگر خود اپنا فیصلہ صادر فرما دیا، اور اپنے اس فیصلے پر افضل ترین مخلوق حضرات انبیاء علیہ السلام کو عالم ارواح میں گواہ بھی بنا دیا۔ اور وہ حق کیا ہے کہ صاحب افضلیت رسولوں میں اور انبیاء میں وہی ہے جو سب سے آخر میں آنے والا ہے، اور سب سے آخر میں آنے والا وہ ہے جس کا نام نامی محمد ہے، وہ سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو اپنے اس فیصلے کے مطابق سب سے آخر میں مبعوث بھی فرمایا، جس کا مشاہدہ جملہ انسانیت نے کر لیا۔ اب اللہ کے ان حتمی فیصلوں کو بدلنے والا کون ہے؟ لہذا ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ کو بدلو، درست عقیدہ اختیار کر لو، یا بدلے ہوئے عقیدہ کو درست کر لو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ان کی آخریت رسالت و نبوت میں اور ان کی افضلیت اس باب میں ہر دو وصف پر ایمان لا کر اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ اللہ کا یہی فیصلہ ہے، پوری دنیا اس کی شاہد ہے۔ کس کی مجال ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ سے خاتمیت زمنی اور خاتمیت رتبی چھین سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالی کی آپ ہی کے لیے عطا خاص ہے کہ جناب محمد رسول اللہ خاتم الرسل بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں اور افضل النبیین ہیں۔ ان کی امت خاتم الامم ہے اور ان کی لائی ہوئی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ ہم اپنے اس حلقے کو اسی بات پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔